إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز حاضرین جمعہ، اگر آپ دیکھیں گے تو اس سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہم کو ملی ہے تو وہ ہے نعمت اسلام. اور نعمت اسلام کے ساتھ ساتھ آپ یوں کہیں کہ نعمت ہدایت. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی ہے، مسلمان ہیں لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے. تو اگر کسی کو ہدایت کا راستہ مل جائے، نعمت ہدایت مل جائے، تو جان لے وہ کہ سب سے بڑی نعمت گویا کہ اس نے پالی ہے. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت اور ہدایت جیسی نعمت سے سرفراز کیا، عطا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں سے ہم جو فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں، صرف اور صرف اسی کو لائق عبادت سمجھیں، اسی کو معبود حقیقی سمجھیں، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو آپ کو ان تمام تر نعمت جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہا کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو. ایسی نعمت اور ایسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے کہ بعض دفعہ تو ایک ہی نعمت میں دو نعمت نظر آتی ہے، ایک ہی چیز میں ڈبل نعمت دکھائی دیتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کہا کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس کا انکار مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم. سب سے زیادہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے. اب اگر انبیاء کرام نے شکر ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ شکر قلبی ہوتا ہے، یہ شکر زبانی اور لسانی ہو سکتا ہے، اور یہ شکر اعضاء اور جوارح سے ہو سکتا ہے. گویا کہ تین چیزوں سے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں.
دل سے، زبان سے اور اپنے جسم کے اعضاء و جوارح سے. دل سے آپ کیسے شکر ادا کریں گے؟ دل سے آپ کو اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے، کسی غیر کی طرف سے نہیں ہے. اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کہیں شک اور شبہ پیدا کر لیا کہ یہ فلاں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ فلاں کی طرف سے بھی شامل ہو سکتا ہے، یہ نعمت فلاں بھی دے سکتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے شکر میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا. اسی لیے آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ قلبی شکر ادا کریں تو اللہ رب العالمین ہی کی طرف نسبت صرف کریں، کسی اور کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے غیر اللہ کی طرف نسبت کر دیا تو یہ گویا کہ کفر ہو گیا، یہ گویا کہ شرک ہو گیا کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی. کسی بھی نعمت کو آپ غیر اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کے دل میں ہونا چاہیے. دوسرا شکر زبانی ہونا چاہیے. آپ جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں آپ کی زبان پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیجئے. اللہ نے جو دیا ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس نوکری نہیں تھی، اللہ نے ہمیں نوکری عطا کر دی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے، میں بیمار تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نواز دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزی روٹی پہ لگا دیا. گویا کہ اپنی زبان سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کھانے کا ایک لقمہ کھاتا ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. حمد مطلب یہاں شکر ادا کرتا ہے. آپ کے جسم میں ایک گھونٹ پانی گیا، آپ ایک لقمہ کھائے اور آپ اللہ کی حمد اور تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایسے بندے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں کھلاتا ہے، مجھے فلاں روزی دیتا ہے، مجھے فلاں کی وجہ سے روزی روٹی ملی ہے، یہ نوکری ملی ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا. اللہ اگر نہ چاہے تو آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے ہیں، اللہ اگر نہ چاہے تو ایک گھونٹ پانی آپ کے گلے سے نہیں اتر سکتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں آدمی جب بیمار ہوتا ہے نا تو کیسی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کو زبردستی پلایا جاتا ہے، اس کو کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھا کے ہی دوا کھانا، لیکن اس مریض کے حلق سے کھانا نہیں اترتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کوئی نہیں کھا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو آپ سے راضی اور خوش ہوتا ہے جب آپ کھا کر کے، پی کر کے اور اس کا حمد و شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ کا جسم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کے اعضاء و جوارح پورے مکمل کیسے آپ ادا کریں گے؟ آپ اپنے جسم کے اعضاء و جوارح سے کیسے شکر ادا کریں گے؟ اس کی ایک واضح مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کرتے تھے. صورت حال یہ ہوتی تھی کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ رب العالمین نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر اتنی پریشانی کیوں، پھر اتنی محنت کیوں، پھر راتوں رات جاگ کر کے آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب ہوتا ہے، اور کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، مجھے نعمتوں کی بھرمار ہے، اس کے باوجود اگر میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں تو میں ناشکرا بن جاؤں گا، میں نافرمان بندہ بن جاؤں گا. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی کریں. آپ اعضاء و جوارح سے ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں. آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے.
रोक के रखा है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा काम ना करें जो अपने हाथ से पकड़े, जो हराम हो। आप ऐसी चीजें अपनी आंखों से न देखें जो हराम हो। आप अपनी जुबान से ऐसे जुमले इस्तेमाल न करें जो गीबत और चुगलखोरी की शक्ल में हो, जो बद्दुआ की शक्ल में हो, जो किसी और शक्ल में हो जो आपके लिए हराम हो। आप अपने कदम से ऐसी जगह चल करके न जाए जो हराम हो और जो ऐसी जगह आपके जाने पर खतरनाक साबित हो सकता हो। इसलिए आप अपने आप आज़ो जवारे से भी अपने आप को हराम चीजों से बचा के रखें, हलाल जगहों में इस्तेमाल करें, तो गोया कि आप अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम और आप तीनों तरह का शुक्र अदा करें अपने रब का, जुबान अपने दिल से भी, अपने कल्ब से भी, और अपने जुबान से भी, और अपने आज़ो और जवारे से भी। ये तीनों तरह का जब शुक्र अदा करेंगे तो यकीन मानिए कि आप गोया कि अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है उस पर आप शुक्र अदा कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुरान करीम की आयत याद कर लें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा और दूंगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने पर अल्लाह को और दे रहा है, और दे रहा है, मजीद अता फरमाएगा। कैसे देगा, कैसे अता फरमाएगा, आपके तसव्वुर में भी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे कहां से मिल गया, कैसे अल्लाह रब्बुल बरकत डाल देगा, कैसे किसी को भेज करके कोई चीज अता कर देगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकता बंदा। और अगर तुमने इनकार किया, तुमने नाशुक्री की, तो ये भी जान लो कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त है, बच नहीं सकते हो। क्यों? इस नाशुक्री की वजह से तुम कहीं भाग नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शुक्रिया अदा करने का मौका दिया है तो आप करो, वरना अल्लाह की गिरफ्त में आ जाओगे, बच नहीं सकते हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें। जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया है, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, उन तमाम चीज़ों का हम शुक्रिया अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने रब का शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।